نحمدُ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی صدق اللہ مولانا علی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین و ناظرات، آج میری گفتگو کا عنوان ہے کہ سرکار کو جو بھی دیکھتا ہے دیوانہ ہو جاتا ہے، اور جس نے رسول کو دیکھا اور رسول سے عشق کیا تو خوب عشق کیا۔ رسول کے عشق کے سامنے اس نے کسی کو کچھ سمجھا ہی نہیں۔ تو ناظرین و ناظرات، سب سے پہلے آپ کی شریک حیات ام حبیبہ کو لے لیتے ہیں۔ میری پیاری عزیزات، ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد ابو سفیان، جو ابھی مسلمان بھی نہ ہوئے تھے، ابو سفیان، ناظرین و ناظرات، جو ابو سفیان ابھی مسلمان بھی نہ ہوئے تھے، صلح حدیبیہ کے زمانے میں مدینہ شریف سے آئے ہوئے تھے، اپنی بیٹی ام حبیبہ سے ملنے کے لیے ان کے مکان پر گئے، بستر نبوت پر بیٹھنے لگے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا فوراً بستر نبوت سے الٹ دیتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ یہ اللہ کے حبیب کا بستر ہے، تم مشرک ہو، اور تم مشرک ہونے کی وجہ سے، ناپاک ہونے کی وجہ سے تم اس بستر نبوت پر نہیں بیٹھ سکتے ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی باپ کی محبت کو محبت رسول پر قربان کر دیا، کیونکہ ایمان کی شان ہی یہی ہے کہ باپ چھوٹ جائے، باپ چھوٹے تو چھوٹے، مگر محبت رسول کی انمول دولت ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میری اسلام کی مقدس شہزادیوں، زید بن حارث، محبت رسول حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ زمانے جاہلیت میں ننہال جا رہے تھے، اور ناظرین و ناظرات، ابو قبیس، بنو قیس نے ان کے قافلے کو لوٹ لیا، جس میں حضرت زید بھی شامل تھے۔ ان کو مکے میں لا کر بیچ دیا۔ حکم بن ابی حضام نے اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے انہیں خرید لیا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا تو انہوں نے حضرت زید کو شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے، میری پیاری عزیزہ، خدمت اقدس میں بطور ہدیہ تحفہ پیش کیا۔ اور ادھر حضرت زید کے والد ماہی بے آپ کی طرح ان کے فراق میں تڑپ رہے تھے۔ اولاد کی محبت فطری چیز ہوتی ہے، اور ان کے فراق میں درد بھرا اشعار بھی پڑھ رہے تھے، روتے ہوئے ڈھونڈتے پھرتے تھے اپنے اولاد کو۔ اتفاق سے ان کی قوم کے چند لوگ حج بیت اللہ شریف کے لیے مکہ شریف تشریف لائے۔ ان لوگوں نے حضرت زید کو دیکھ کر پہچان لیا تو ان کے باپ کو سارا حال کہہ کر سنایا۔ یہ حضرت زید بھی اپنی خیر خبر ان لوگوں کے ہاتھ بھیجی اور اپنا پتہ بھی بتا دیا۔ حج سے فارغ ہو کر وہ لوگ میری ناظرین و ناظرات، وہ لوگ حج سے فارغ ہو کر، میری پیاری عزیزات، حضرت زید کا خبر بتا دیا۔ جیسے ہی معلوم ہوا زید مکے میں ہیں، ان کے باپ اور چچا فدیہ کی رقم لے کر ان کے غلاموں کو چھڑانے کے لیے، ناظرین و ناظرات، مکے میں آئے۔ ان کے باپ اور چچا فدیہ کی رقم لے کر ان کو غلام چھڑانے کے لیے مکہ معظمہ میں آئے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کی، اے ہاشم کی اولاد، اپنی قوم کے سردار، تم لوگ اللہ کے گھر کے پڑوسی ہو، تم لوگ حرم کے رہنے والے ہو، تم لوگ کو خود قیدی کیا جا رہا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہو، حاجت مندوں کی حاجت پوری کرتے ہو۔ ہم اپنے بیٹے زید کو تمہارے پاس سے لینے آئے ہیں، ہم پر احسان کرو، فدیہ قبول فرما لو۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں بس اتنی سی بات ہے سنو، اگر زید کو بلا کر پوچھ لو، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو تم بغیر فدیہ کا زید کو لے کر چلے جاؤ، اور اگر نہ جانا چاہتے ہیں تو میں زبردستی تمہیں نہیں بھیج سکتا۔ وہ دونوں عرض کرتے ہیں آپ نے استحقاق سے بھی زیادہ احسان فرمایا، یہ بات ہم خوشی خوشی منظور کرتے ہیں۔ بات حضرت زید بلائے جاتے ہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے زید ان کو پہچانتے ہو؟ عرض کرتے ہیں جی ہاں میں پہچانتا ہوں، میرا باپ ہے، یہ میرے چچا ہیں۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زید تم انہیں پہچانتے ہو، مجھے بھی خوب جانتے ہو، میری طرف سے تمہیں اختیار ہے زید، اجازت ہے زید، اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو میرے پاس رہو، اگر ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو اے زید تم جا سکتے ہو۔ حضرت زید نے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام میں آپ کے مقابلے میں بھلا کس کو پسند کر سکتا ہوں، آپ میرے لیے باپ کی جگہ بھی ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام آپ میرے جگہ چچا کی جگہ بھی ہیں۔ گویا حضرت زید نے یہ کہہ دیا تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں میں جچے دیکھ کے طلبہ تیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اے میری اسلام کی مقدس شہزادیوں، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ میری پیاری عزیزات، اور سرکار اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں فرقے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، فرقے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، جو دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جواب سن کر اپنے غلام حضرت زید کو گود میں لیتے ہیں اور اعلان فرما دیتے ہیں میں نے زید کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ حضرت زید کے باپ اور چچا منظر دیکھ کر بہت خوش ہو جاتے ہیں، خوشی خوشی ان کو چھوڑ کر وطن واپس ہو جاتے ہیں۔ حضرت زید کا سارے عزیز و اقارب کو چھوڑ دینا، غلامی آزادی پر ترجیح دے دینا، محبت رسول کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے، اور یہی وہ محبت ہے جس کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا معیار عطا کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میری پیاری عزیزات، یہودی نوجوان محبت رسول میں گرفتار پیغمبر اسلام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کی روایت ہے کہ ایک یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و عداوت رکھا کرتا تھا، ہر وقت وہ مدنی سرکار کی شان میں گستاخی کرتا رہتا تھا۔ اس یہودی کا ایک لڑکا تھا جو اپنے ماں باپ کا بڑا ہی چہیتا لاڈلا تھا، پیارا تھا، جو اپنے ماں باپ کافر بھائی کی وفادار تھا، جو اپنے ماں باپ کے کہنے کے مطابق رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتا رہتا تھا، اپنے باپ کی توہینی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، باپ کی توہینی، باپ سے توہینی مصطفیٰ سے سن کر رسول ہاشمی کو تکلیف پہنچانے کے لیے راستے میں کھڑا رہتا تھا۔ ایک روز مدینہ شریف کے راستے میں یہودی نوجوان مدینے کی چاند کا دیدار ہو جاتا ہے، نگاہ نبوت جیسے اس نوجوان پر پڑتی، اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، زندگی میں عجیب انقلاب آ جاتا ہے، عداوت و دشمنی کا چراغ بجھ جاتا ہے، عشق و محبت کا چراغ روشن ہو جاتا ہے، اس کے دل میں والدین کی محبت اور مدنی سرکار کی محبت کے درمیان جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اسی فکر میں وہ نوجوان کھویا رہتا ہے، ایک طرف جنت ہے ایک طرف دوزخ ہے، سوچنے لگتا ہے کیا کروں، آخرکار رسول کی محبت غالب آ جاتی ہے۔ اب محبت کا یہ عالم تھا کہ بغیر دیدار مصطفیٰ کو سکون نہیں حاصل ہو رہا ہے، دیدار مصطفیٰ کے خاطر مسجد نبوی کے پاس کچھ نہ کچھ بہانہ بنانے کے ٹیلے لگاتا ہے، دیدار کے لیے بعد گھر واپس ہوتا ہے، بیمار کی طرف واپس جاتا ہے، کچھ عرصے بعد وہ نوجوان محبت رسول میں بیمار پڑ جاتا ہے، والدین بہت علاج کراتے ہیں مگر کوئی فائدہ نہیں ہوتا، فائدہ کہاں سے ہوتا، بیمار تو روح کی تھی، علاج جسم کا ہو رہا تھا، جس لیے فائدہ ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ دن بدن وہ نوجوان کمزور ہوتا جاتا ہے، آخرکار ایک دن وہ خوبصورت نوجوان جسم کا ٹکڑا، میری پیاری عزیزہ، جسم کا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، آواز ہلکی ہو جاتی ہے، جان کنی کا وقت قریب آ جاتا ہے۔ بیٹے یہ حالت دیکھ کر یہودی باپ بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، کہتا ہے میرے لال اگر تیرے دل میں کوئی آخری خواہش ہے تو بتا دے بیٹا، میں تیری خواہش کو پوری کر دوں گا، بیٹا کوئی بات ہے تو بتا دے۔ کہا ابا جان کیا میں اگر اپنی آخری خواہش رکھوں گا تو کیا آپ پوری کر دیں گے؟ باپ کہتا ہے ہاں بیٹا، اگر تو اپنی آخری خواہش رکھے گا تو میں ضرور پوری کروں گا۔ ابا جان
एक बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करनी है, मुझे एक बार उनसे मुलाकात करा दीजिए। बाप मेरी प्यारी अजीज़ात गुस्से से आग बगोला हो जाता है, लेकिन बेटे से वादा किया था मैं तुम्हारी मुलाकात ज़रूर कराऊंगा। नाज़रीन और नाज़रात, बाप बेटे से मुलाकात करा देता है। मेरी प्यारी अजीज़ात, बाप बेटे की मान लेता है। आका कौनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाता और कहता, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मेरा बेटा आपसे मिलने चाहता है, आपसे मोहब्बत करता है। सरकार तशरीफ़ लाते हैं। उसकी रूह जाने वाली थी कि रसूल को देखकर रूह वापस आ जाती है, सरकार से मिलता है। सरकार उसके सर के जानिब खड़े हुए हैं, उसकी रूह परवास कर दी जाती है। मेरी प्यारी अजीज़ात, आका इरशाद फरमाते उसकी जनाजे में इतने फरिश्ते आए थे, इतने फरिश्ते आए कि कदम रखने की जगह न थी। सरकार पसीना पसीना हो गए। आका फरमाते हैं कि जब मैंने उसको कब्र में उतारा तो फरिश्ते जन्नत की हूरें उसके इस्तकबाल के लिए जन्नत के जोड़े और जन्नत के लिबास लेकर बैठी थी। अजी जाने मिल्लत इस्लामिया, ऐ मेरी इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, ऐसा मंजर पेश आ जाता है। ऐ मेरी इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, सरकार पर उसने कभी एक सजदा नहीं किया था। कहते हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मैंने एक सजदा भी नहीं किया है। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मैं तो कोई इबादत भी नहीं किया, फिर मेरी बख्शिश कैसे होगी? आका फरमाते हैं तेरी मोहब्बत मेरे साथ है, अल्लाह तुझे बख्श देगा। मेरी प्यारी अजीज़ात, जब खबर आई थी ना कि वो नौजवान मेरे आका को बुला रहा है, तो मेरे आका इरशाद फरमाते, ऐ मेरे सहाबा, चलो एक जन्नती दूल्हा को देखने चले। सरकार कब्र में उतारते हैं। नाज़रीन व नाज़रात, जब रसूल कब्र में उतारते हैं तो पहले से जन्नत की हूरें, जन्नत के फरिश्ते उसके इस्तकबाल के लिए उसके कब्र में हाजिर हुआ करते